بعد جیسا کہ خلاصے کی جو کلاس ہے سورہ نور آیت نمبر 30 پر 5. سب سے پہلے اللہ نور السماوات اللہ نور ہے آسمان و زمین کا. سب سے پہلے اللہ کا ایک نام نور ہے. پھر دوسرا ابو ذر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو آپ سب سے فرمایا کہ میں نے نور کو دیکھا ہے. اور اللہ کے سامنے حجاب ہوں نور, اس کا جو پردہ ہے وہ بھی نور ہے. لو کشفت لاحرقت, اگر یہ پردہ کھول دیا جائے تو جو مخلوق ہی تمام لوگ جل جائیں گے. اللہ کا جو پردہ ہے اگر وہ کھول دیا جائے اس دنیا میں تو تمام لوگ مر جائیں گے, کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں. کل قیامت کے ہم لوگ دیکھیں گے, وہاں اللہ تعالیٰ ہم کو دوسرا طاقت دے دیں گے, وہاں اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ہم کو طاقت دیں گے, وہاں ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ کو دیکھنے کے لیے جو دعا ہے اللہم انا نسألک لذة النظر الى وجهک الکریم, یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے. جنت میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کا دیدار. اللہم انا نسألک لذة النظر الى وجهک الکریم, اللہ تعالیٰ مجھے تیرے دیدار نصیب فرما, تیرے دیدار کی لذت جو ہے نا مجھے نصیب فرما. اللہ نور, نور کا ایک معنی ہدایت ہے. اللہ ہدایت دینے والا ہے السماوات والارض, جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں. یعنی کہ آج کتنے لوگ گمراہ ہیں, کتنے لوگ ہدایت پر ہیں, کس نے دیا؟ اللہ نے. کتنے لوگ مسلمان ہیں, کس نے ان کو ہدایت دیا؟ اللہ نے. اس کی مثال مسند احمد میں جو حدیث آ کر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کو چھڑکتے ہیں, جس کے نور کو اللہ تعالیٰ چھڑکتے ہیں, جس کے دل میں نور جا کے گرتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے, جس کے دل میں نور نہیں گرا اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے. یعنی کہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے لیے ہم دعا کریں اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا. یعنی کہ یہ بھی جو ہے نا ایک مسلمان جو ہے نا دعا کرے اللہ تعالیٰ تو ہمارے کان میں ناک میں سب جو ہے نا ہدایت نصیب فرما. ایک اور جو معنی نور کا مطلب روشنی, یعنی کہ آسمان و زمین میں جو کچھ روشنی ہے اللہ کے چہرے کا نور ہے. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنور وجہ, آسمان و زمین میں جو کچھ نور ہے یہ اللہ کے نور کی روشنی ہے. جیسا کہ ہمارے پاس دن اور رات ہے, اللہ کے پاس دن اور رات نہیں ہے, اللہ کے پاس اس کی نور ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا نور ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. جیسا کہ ایک جو مشہور دعا ہے اعوذ بنور وجہک, اللہ میں تیرے نور چہرے کی نور سے پناہ مانگتا ہوں, میں تیرے چہرے کی نور کی پناہ میں آتا ہوں. کتنی بڑی بات, اللہ کے چہرے کا نور ہے. یہ وہ نور نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ لائٹ کا جو نور ہے ویسا تو نہیں ہے, وہ الگ ہی انسان سمجھ نہیں سکتا. ایسا کہ کل حشر کے میدان میں تمام لوگ آئیں گے, نہ سورج رہے گا, نہ چاند رہے گا, کچھ نہیں رہے گا. روشنی کہاں سے آئے گی حشر کے میدان میں؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اللہ کا نور ہوگا حشر کے میدان میں. اللہ کا نور حشر کے میدان میں ہوگا تو یہ نور جو ہے نا پورا حشر کے میدان کو اجالا کر دے گا. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اللہ کا مقام, اللہ کا مرتبہ اگر مسلمان سمجھ جائے تو گناہوں سے بچ جائے گا. صرف حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ آئیں گے پورے حشر کا میدان اجالا ہو جائے گا اللہ کے نور سے. تو یہاں ایک اور جو چیز ہے نور, اس کو سمجھانے کے لیے اہل علم نے فرمایا کہ جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ زید انصاف کرنے والا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ نور ہے. بولتے ہیں نا زید انصاف کرتا ہے, زید سچ بولتا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا نور ہے. ایک اور سمجھانے کے لیے امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا, ہم بولتے ہیں کہ جو ہے نا یہ بچہ جو ہے نا ہمارے خاندان میں نور ہے. ہم بولتے ہیں نا بعض لوگ یہ بچہ جو ہے نا ہمارے شہر میں نور ہے. یعنی کہ نور کا مطلب جو ہے نا اس کا, جیسا کہ شیخ سدیس جو ہے نا پوری دنیا والوں کے لیے ایک نور ہے, ان کی قرآن بڑی اچھی ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ پوری دنیا والوں کے لیے ایک نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. جیسا کہ جو دعا ہے آپ سے ہم پڑھا کرتے تھے تہجد وغیرہ میں, اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مثل نورہ, اس کی نور کی مثال, یعنی کہ اس کی نور ہدایت جو اللہ نے مومنوں کے دلوں میں رکھتا ہے. ایک مومن کے دل میں, یعنی کہ زید کے دل میں ہدایت کیسا ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. زید کے دل میں ہدایت کیسا ہے, مثلا کمشکات, کمشکات دیوال میں سوراخ ہے. سوراخ کا مطلب ونڈو جیسا نہیں ہے, جیسا کہ المار ہے, المار کھولتی ہے تو جو ہے وہاں رہتا ہے چراغ رکھنے کی جگہ. اس طرح جو ہے نا دیوار میں جو ہے نا محراب کی جگہ چھوٹا ہوتا ہے, آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں. اس طرح وہ جو ہے نا مشکات ہمارا سینہ ہے, مشکات ہمارا سینہ ہے. اچھا, یہ جو مشکات اس میں سوراخ ہے
اس سوراخ میں فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے، اس میں دل ہے. اس میں جو ہے نا دیوار میں جو ہے نا سوراخ ہے، سوراخ میں مصباح چراغ ہے. اس طرح مشکات یہ ہمارا سینہ ہے، مصباح اس میں ہمارا دل ہے. دیکھیے اچھا، یہ جو دل ہے، یہ جو مصباح چراغ ہے، فی زجاجہ، چراغ کے اوپر کیا ہے؟ شیشہ ہے. چراغ آپ دیکھیں گے لاٹین چراغ ہے، اس میں بتی ہوتی ہے، بتی کے اطراف جو ہے نا کیا ہوتا ہے؟ عینک ہوتا ہے. وہی اللہ فرمایا کہ زجاج عینک ہے. وہ عینک کیسا ہے؟ الزجاجہ، وہ عینک شیشہ، کأنہا، گویا کہ وہ کوکب ستارہ ہے، درین، چمکتا ہوا ستارہ ہے. دری کا مطلب بہت زیادہ چمکتا ہوا ستارہ. یعنی کہ اس طرح مشکات ہمارا سینہ ہے، مصباح اس میں دل ہے. دل جو ہے نا، اس کے دل کا پورا جو ہے نا کس سے پیک ہے؟ شیشہ سے. جس طرح شیشہ صاف ہوتا ہے، ایک دم صاف ہوتا ہے، گویا کہ چمکتا ہوا ستارے کی طرح دکھتا ہے شیشہ، یعنی کہ اتنا صاف شیشہ ہے. گویا کہ ہمارا دل، مومن کا دل بھی اس طرح صاف ہونا چاہیے، کینہ، کپٹ، حسد، نفرت سے دور ہونا چاہیے. مومن کا دل بھی ایسا ہونا چاہیے. حدیث میں جو بات بتائی گئی کہ جو ہے نا ایک انسان، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا جس کا دل پرندوں کے دل کی طرح صاف ہوتا ہے. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جب ان کی روح قبض ہونے لگتی ہے تو ہنسنے لگتے ہیں، موت کے وقت ہنستے ہیں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ. صحابہ پوچھتے ہیں کہ تم کیوں ہنستے ہیں؟ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کیونکہ اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے جنت دے گا. کیوں؟ صحابہ پوچھتے ہیں کیوں، آپ کے پاس کیا عمل ہے؟ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان قلبی للمسلمین سلیم، میرا دل جو ہے نا، میرے دل میں کسی مومن کے بارے میں کینہ، کپٹ، حسد، نفرت نہیں. میرے دل میں کسی مومن کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں نفرت، حسد نہیں. یعنی کہ جس کا دل نفرت، حسد سے پاک ہوگا، اللہ اس دنیا میں بھی خوش رکھے گا، مرتے وقت بھی اچھی موت اللہ تعالی اس کو دے گا. مرتے وقت ہنسنے لگتے ہیں، معلوم ہے مرتے وقت تکلیف ہوتی ہے، روح جب نکلتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ ہنسنے لگتے. کیوں؟ ان کا دل پاک تھا مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے پاک تھا ان کا دل. وہی اللہ نے فرمایا کہ جو نا مومن کا دل جو نا الزجاجہ، ایک شیشہ ہے، وہ شیشہ بھی کیسا ہو؟ چمکتا ہوا ستارے کی طرح ہے. اس طرح ہمارا دل بھی جو ہے نا اتنا پاک ہونا چاہیے. اچھا، شیشہ میں کیا ہوتا ہے کہ انگار ہوتا ہے. انگار جیسا کہ چراغ میں انگار ہوتا ہے، اطراف شیشہ ہوتا ہے. انگار جلتے جلتے کیا ہوتا ہے کہ روشنی آتی ہے پورے اس میں چراغ میں، اچھا روشنی ہم کو دکھتا ہے. یعنی کہ ایمان ان کا بالکل واضح ہے. جیسا کہ چراغ ہے اس میں انگار ہے، جب انگار آتی ہے تو جہاں پوری لاٹین میں جو ہے نا، پورے چراغ میں جو ہے نا انگار کی روشنی ہوتی ہے. یعنی کہ ایمان اتنا واضح ہے، ہدایت بالکل واضح ہے، اسلام بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. یہاں ایک اور جو بات مفسرین نے فرمایا، شیشہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی گندا ہو جاتا ہے، زیادہ انگار لگنے سے کالا ہو جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے زمانے کی جو چراغ ہے اس میں دیکھ سکتے، آج بھی ہے چراغ بعض جگہ، وہ انگار جو ہے نا، وہ شیشہ جو ہے نا کالا ہو جاتا ہے. یعنی کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. استغفار کرے گا تو پھر اس کا دل جو ہے نا پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں جو ہدایت ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتے ہیں. اچھی بات ہے. اب چراغ ہے، چراغ کو جلانے کے لیے ہم کرسٹل کا استعمال کرتے تھے، لیکن یہ جو چراغ ہے، یہ جو دل ہے، اس کو جلانے کے لیے اللہ نے کس کا استعمال کیا؟ یوقت، جلاتا ہے اللہ تعالیٰ کس سے؟ من شجرہ، من زیت شجرہ، درخت کے تیل سے. کس درخت کے تیل سے؟ مبارک درخت کے تیل سے. وہ کون سا مبارک درخت ہے؟ زیتون. زیتون یعنی کہ زیتون کے مبارک درخت سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس تیل کو نکالتا ہے. زیتون خود مبارک درخت ہے. 70 انبیاء دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس درخت کو مبارک بنا دے. یعنی کہ یہ جو مبارک درخت ہے، جو طوفان کے بعد سب سے پہلے یہی درخت جو ہے نا زمین پہ اگا تھا، اس درخت کے تیل سے اللہ تعالیٰ اس جو ہے نا چراغ کو اللہ تعالیٰ جلاتے ہیں. اس درخت کے تیل سے اللہ اس چراغ کو جلاتے ہیں. یعنی کہ اس کی ایک مثال، یہ درخت، یہ جو زیتون کا درخت، یعنی کہ زیتون کے درخت کی 3 قسمیں ہیں. ایک جہاں سورج نکلتا ہے وہاں ہے زیتون کا درخت، ایک سورج ڈوبتا ہے وہاں ہے زیتون کا درخت. دونوں بھی اچھا ہے لیکن اتنا اچھا نہیں ہے. سب سے اچھا درخت کون سا ہے زیتون کے درخت میں؟ وہ درخت جو بالکل بیچ میں ہوتا ہے،
نہ سورج نکلتا نہ وہاں ہوتا ہے، نہ سورج ڈوبتا نہ وہاں ہوتا ہے. لا شرقیہ، نہ ہی زیتون کا درخت وہاں ہے جہاں سورج نکلتا ہے. ولا غربیہ، نہ ہی زیتون کا درخت وہاں ہے جہاں سورج ڈوبتا ہے، بلکہ کہاں ہے؟ بالکل بیچ میں. اگر آپ زیتون پوچھیں گے کسانوں سے، وہ کہیں گے کہ وہ درخت جو بالکل بیچ میں ہوتا ہے، زیتون وہ سب سے ہائی کوالٹی کا درخت ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے تیل کے ذریعے سے ہم جو ہے نا اس چراغ کو جو ہے نا ہم جو ہے نا جلاتے ہیں. یہ تو معنی میں بتا چکا ہوں، وہ ہے کہ زیتون کا جو درخت کا تیل، یہ جو زیتون کا درخت تیل ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا یکاد قریب ہے کہ یوزی، یکاد زیتوہا، قریب ہے کہ زیتون کا جو تیل ہے نا یوزی، روشنی آنے لگے گا. ولو لم تمسس نار، اگر انگار کو بھی نہ چھوئے. معلوم ہوتا ہے کہ کرسٹل جب انگار کو چھوتا ہے تو جو نا یہ انگار بھڑکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ زیتون کا تیل صرف انگار کے بغیر بھی جو نا بہت زیادہ روشن ہے. انگار کے بغیر بھی زیتون کا تیل بہت روشن ہے. یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں بالکل ایمان اسلام ہوتا ہے. اس طرح زیتون کا جو درخت کا جو تیل جس طرح صاف ہوتا ہے، اس طرح جب مطلب تیل جیسا ہمارے پاس تیل ہوتا ہے، کتنا تیل کتنا صاف دکھتا ہے. دیکھو یا اللہ نے فرمایا کہ مبارک درخت کا جو زیتون کا جو تیل ہے جتنا سافٹ ہے، جتنا اچھا ہے، اس طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان اسلام اس طرح ہوتا ہے. بالکل زیتون کا درخت کا تیل جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کا ایمان، اس کا دل میں جو نا فطری طور پر مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے. اچھا، اب یہ زیتون کا درخت کا جو تیل ہے جب چراغ پہ لگتا ہے تو روشن ہونے لگتا ہے. اب یہ بچہ آگے چل کر اگر اسلام لاتا ہے، توحید پر جم جاتا ہے، توحید کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، عمل کرتا ہے، گویا کہ زیتون کا تیل جو نا اس سے مل گیا، گویا کہ نور علی نور ہو گیا، نور پر نور ہو گیا، نور پر نور ہو گیا اس کا دل. کیونکہ زیتون کا تیل بھی فطری طور پر مسلمان، پھر جو نا بعد میں چل کر جو نا اسلام لاتا ہے، بعد میں چل کر جو نا توحید پر رہتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، عمل کرتا ہے، گویا کہ نور پر نور ہو گیا، نور علی نور، نور علی نور ہو گیا. ماشاءاللہ. اس کا اپوزٹ آپ دیکھ سکتی ہیں، ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا دل زیتون کی تیل کی طرح بالکل صاف ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان. بعد میں چل کر ان کے ماں باپ ان کو کافر بنا دیتی ہیں. یہ نور علی نور نہیں ہوا، ایک نور ہوا ایک اور نور نہیں ہوا، اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فطری طور پر مسلمان پیدا ہوئے، ہمارے دل میں جو نا زیتون کی تیل کی طرح جو نا ایمان بالکل صاف تھا. بعد میں چل کر ہم لوگ توحید کا علم حاصل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، گویا کہ نور علی نور ہوگا. وہی اللہ نے فرمایا کہ نور علی نور. نور جب بچہ پیدا ہوا تو نور تھا، بعد میں بھی نور ہو گیا. اس طرح جس طرح جو نا زیتون کا تیل ایک نور ہے، وہ نور جو ہے نا جب انگار سے ملتا ہے تو روشنی اور بڑھ جاتی ہے. جس طرح کرسنل جب بتی سے لگتی ہے تو جو نا کرسنل کی اور بتی کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے، اس طرح جب زیتون کا تیل جب بتی سے لگ جاتا ہے تو جو نا روشنی بڑھ جاتی ہے. اس طرح جو نا وہ مکمل ایمان والا ہو جاتا ہے، یہ مکمل ایمان والا ہو جاتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھاتے ہیں، مثال دے کے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، توحید ہے، یہ نور علی نور ہے. آپ اسلام پر پیدا ہوئے، پھر وہی اسلام پر باقی، توحید مرتے دم تک اسلام پر باقی رہے تو آپ نور علی نور ہیں. ایک اور جو معنی جو چیز ہے وہ یہ کہ زیتون کا تیل قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث، یہ زیتون کا تیل جتنا آپ کے دل میں جائے گا اتنا آپ کا دل روشن ہوگا. نور علی نور. جتنا ہمارے پاس ہے قرآن اور حدیث، ہمارے پاس ہے بالکل واضح ہے. ہاں، جتنا یہ زیتون کا تیل قرآن اور حدیث، زیتون کا تیل ہمارے دل میں جائے گا اتنا ہمارا دل روشن ہوگا. کالزجاجہ، شیشے کی طرح روشن ہو جائے گا. جتنا آپ قرآن حدیث پر عمل کریں گے آپ کا دل اتنا ہی روشن ہو جائے گا، اتنا ہی آپ کا دل جو ہے نا روشن ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی نور کو جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ نور علی نور کا مطلب جو ہے نا یہ زیتون کا تیل کس سے مل جاتا ہے؟ چراغ سے مل کر جو ہے روشنی ہونے لگتا ہے. اس طرح آپ اسلام پر پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد جو ہے نا آخری دم تک آپ مسلمان ہی رہے، گویا کہ آپ نور علی نور ہو گئے.
جس طرح زیتون کا تیل چراغ سے مل کر روشنی ہو گیا، اسی طرح آپ جو ہے نا فطرت پر پیدا ہوئے، پھر اسلام ہی پر باقی رہے، تو گویا کہ آپ نور علی نور ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتی لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز علیم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے، آپ کے دل میں کتنا ایمان ہے، سب چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔